بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وتر یحب الوتر. لفظ وتر اور وتر دونوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، بے جوڑ ہے اور وتر کو پسند فرماتا، محبوب رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو محبوب رکھتا ہے. فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، تو اے قرآن والو، قرآن والوں سے مراد وہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہے وہ قرآن کو پڑھ پاتے ہوں یا نہ پڑھ پاتے ہوں، تو یہ سب داخل ہیں اہل قرآن میں. اور اہل قرآن میں کامل وہ حضرات ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں اور قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں اور قرآن کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، تو وہ اہل قرآن میں کامل ہیں. تو فرمایا کہ اوترو یا اہل القرآن، اے قرآن والو یعنی ایمان والو، تم لوگ وتر پڑھو. تو وتر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اسی وجہ سے امام اعظم کے مذہب میں وتر کی نماز واجب ہے. بعض دوسرے ائمہ حضرت امام شافعی کے نزدیک وتر کی نماز سنت ہے. امام اعظم کے مذہب میں واجب ہے اور امام شافعی کے مذہب میں وہ سنت ہے. اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ بہت سی حدیثوں کی بنیاد پر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے. وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا ہے، اس کے بعد تیسری رکعت پڑھنا ہے. لیکن امام شافعی کے مذہب میں یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور پھر 1 رکعت اور پڑھیں. تو ان کے نزدیک وتر کی نماز 1 ہی رکعت ہے. تو حدیثوں میں کچھ اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ اس کی بنیاد پر امام شافعی نے 1 رکعت مانی ہے، اور بہت سے کثیر احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر امام اعظم نے پوری 3 رکعت وتر کی نماز ان کے نزدیک ہے. 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کا حکم نہیں ہے. البتہ بعض جگہ جو حنفی ہیں وہ شافعی حضرات کے درمیان پہنچے، اور چونکہ رمضان کے مہینے میں وتر کی نماز بھی جماعت سے ہوتی ہے، تو اگر وہ حضرات 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں پھر تیسری رکعت پڑھیں تو حنفی امام اس وقت شافعی امام کی اقتداء میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وتر کی نماز، کیونکہ سلام پھیر دینے کے بعد نماز سے باہر ہوگی. اکیلے 1 رکعت پڑھی تو 1 رکعت نماز درست نہیں ہوگی. تو اس لیے وتر کی نماز شافعی حضرات اگر 2 رکعت پر سلام پھیر دیں تو اس نماز میں حنفی مقتدی اقتداء نہیں کر سکتا ہے. البتہ بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں اس علاقے میں تو شافعی دور دور تک نہیں ہیں، بمبئی میں کچھ ہیں شافعی. تو جو ماہم شریف کی جو مسجد ہے قطب مہائمی، جو ان کا مزار شریف ہے، تو وہ خود شافعی تھے اور بہت جلیل القدر عالم تھے. ان کی تفسیر کی کتاب ہے قرآن کریم عربی زبان میں، وہ عرب والوں کے نزدیک بھی قابل قبول، مطلب پسند کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کی جو ماہم شریف میں جو مزار شریف میں انہیں کی تفسیر کی کتاب ہے. تو وہاں وہ مسجد شافعیوں کی ہے اور بھی بہت سی مساجد ہیں وہاں شافعیوں کی. اور اسی ناسک میں شافعی حضرات بہت ہیں. تو اگر شافعی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا پوچھتے ہیں لوگ کیا کرنے کا حکم ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن
جب شافعی امام حنفی مذہب کی رعایت کرے، اگر رعایت نہ کرے تو اس صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ رعایت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بعض احکام میں فرق ہے ان کے یہاں اور ہمارے یہاں۔ مثال کے طور پر بدن سے کہیں خون نکل کر بہہ گیا تو شوافی کے یہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو انہوں نے خون نکل گیا دھو لیا، جا کے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، ان کے یہاں وضو ٹوٹتا نہیں۔ تو اگر حنفی مقتدی ہے تو حنفی مقتدی کے لیے یہ ہوا کہ امام تو بے وضو ان کی مذہب کے مطابق، تو جب امام بے وضو تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ وہی حال ہے کہ قے آ جائے منہ بھر کر تو حنفی مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، شافعی مذہب میں وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، تو وہ قے آئی کلی کیا اور جا کے نماز پڑھا دی، تو حنفی مقتدی کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ان کے یہاں قلتین چھوٹی سی حوضیہ ہوتی ہیں۔ دہ در دہ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ دہ در دہ اگر ہے حوض، یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، جس کا رقبہ 100 ہاتھ ہو، تو اب 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہی ضروری نہیں ہے، مثلا 5 ہاتھ چوڑا ہے اور 20 ہاتھ لمبا ہے تو 20 5 100 ہاتھ کا رقبہ ہو جاتا ہے، تب بھی اس سے وضو ہو جائے گا، اور ہاتھ ڈال کے پانی نکالیں گے تو پانی جو حوض میں بچ گیا وہ مستعمل نہیں ہوگا، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن شوافی کے یہاں ہے کہ چھوٹی سی حوضیہ جو 2 قلہ پانی ان کے یہاں 2 مٹکا پانی جس میں آ سکے تو وہ اس سے وضو کر لینے پہ مستعمل نہیں ہوتا ہے، تو اب وضو نہیں ہے اور حوضیہ سے اس وضو کیا اور نماز پڑھانے کے لیے شروع کر دیا، تو اس صورت میں حنفی مقتدی ان کی قضا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایسا موقع آ جائے تو یہ دیکھنا ہے، اور اگر حنفی مذہب کی رعایت کریں تو ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ تو شافعی باطل نہیں ہے، یہ ہے کہ امام شافعی نے بھی قرآن و وہ بھی مجتہد تھے اور قرآن و احادیث سے مسائل استنباط کیے ہیں، تو لہذا اب پوری دنیا کے اندر ان 4 مذہبوں کے بارے میں اتفاق اور اجماع ہے، ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہے مسائل شرعیہ میں، یا تو امام اعظم کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی یا امام احمد بن حنبل کی۔ اور ان 4 کے علاوہ حالانکہ مجتہدین اور بھی گزرے ہیں، لیکن ان 4 ہی کی پیروی پر سب لوگوں کا اتفاق اس لیے ہو گیا ہے کہ تمام صرف چند مسائل کا استخراج اگر ہو جائے تو اس کی بنیاد پر سارے مسائل پر عمل کر نہیں سکتا، تو تمام مسائل کا استخراج کرنے کے بعد ان کو ترتیب اور مدون کرنے کا کام انہی 4 حضرات اور ان کے شاگردوں نے کیا ہے۔ باقی جو اور مجتہدین کرام رہے تو ان کے شاگردوں نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ تمام مسائل کو جمع کر پاتے، تو اس لیے ان مجتہدین کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ یہ ان مجتہدین کے بعد مسائل مل جاتے ہیں لیکن دوسرے مسائل کے معاملے میں پھر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور ایسا کر نہیں سکتے کہ کچھ مسائل میں ان کی پیروی کر لیں کچھ مسائل میں ان کی پیروی کر لیں، اس کو تلفیق کہا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ پیروی کریں گے تو مکمل، امام اعظم کی پیروی کریں گے تو سارے مسائل میں، امام شافعی کی پیروی کریں گے تو سارے مسائل میں، اور امام مالک کی پیروی کریں گے تو سارے مسائل میں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ مسائل ان کے لیے کچھ مسائل ان کے لیے کچھ مسائل ان کے لیے، تو اس صورت میں آدمی اپنے نفس کا پیروکار ہو جائے گا، اس لیے کہ بس آسانی ڈھونڈے گا کہ کہاں آسانی مل رہی، ادھر آسانی مل گئی تو ادھر چلے گئے، ادھر آسانی مل گئی ادھر چلے گئے، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ کوئی حنفی شافعی بن سکتا ہے کہ نہیں، تو حنفی شافعی جب کوئی ایسا شخص ہو جن کو شافعی کے تمام احکام اپنی زندگی گزارنے سے متعلق، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، جن امور سے
ان کو دو چار ہونا پڑتا ہے. ان تمام امور سے متعلق اگر حنفی مسلک کے مسائل محفوظ ہو جائیں، معلوم ہو جائیں، تب تو پھر حنفی شافعی ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو جاہل بننا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی حنفی شافعی بن جائے گا تو نماز کیسے پڑھی جائے وہ معلوم نہیں. ان کے مذہب میں وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، روزہ کیسے رکھا جائے وہ معلوم نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شافعی بننے کے بعد مسائل شریعہ سے جاہل اور بے خبر ہو جانا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. فرمایا وان خارجۃ بن حذافۃ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعام. حضرت خارجہ ابن حذافہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان نکلے اور فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے یہ اس نماز کا اضافہ کر دیا، یعنی وتر کی نماز تمہارے لیے اضافہ کر دیا. ہی خیر لکم من حمر النعام، یہ تمہارے لیے، یہ عرب میں اونٹ بہت نفیس مال مانا جاتا تھا، اور اونٹوں میں جو سرخ اونٹ ہو وہ بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت ہی زیادہ نفیس مانا جاتا تھا. تو فرمایا گیا کہ ہی خیر لکم من حمر النعام، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جب سب سے نفیس مال اونٹ اور ان اونٹوں میں سب سے زیادہ قیمتی وہ سرخ اونٹ، تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ تمہارے لیے، تمام مالوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر. یہ وتر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کر دیا ہے عشاء کی نماز کے درمیان اور طلوع فجر کے درمیان. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور صبح صادق نمودار ہونے سے پہلے اس بیچ میں یہ پڑھنا ہے. رواہ ترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا. آگے فرمایا وَأَنْ زید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وترہ فلیصلی اذا اصبح. حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی وتر کی نماز سے سو جائے تو چاہیے کہ پڑھ لے جب صبح ہو جائے. یعنی صبح ہو، معاملہ کیا ہے کہ وتر کی نماز کے بارے میں جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے اور جن کو اپنی نیند پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں گے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تہجد کی نماز، عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس وقت نہ پڑھے. جب تہجد کی نماز پڑھ لے اس کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھے، یعنی رات کی آخری نماز وتر کی نماز ہو تو یہ پڑھ لے. تو اب اگر کسی کو نیند پر بھروسہ ہے مگر اتفاق کی بات ہے کہ وہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور آنکھ کھلی نہیں اور صبح نمودار ہو جائے، تو اس صورت میں وہ صبح وتر کی نماز پڑھ لیں، یعنی قضا پڑھ لیں. رواہ ترمذی مرسلن، اس حدیث کو امام ترمذی نے مرسلن روایت کیا ہے. وان عبد العزیز ابن جریج قال سألنا عائشہ رضی اللہ عنہا بأي شيء كان يؤتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد العزیز ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ مشہور تابعی ہیں. قال، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا اس چیز کے بارے میں بأي شيء كان يؤتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وطر کس طرح پڑھتے تھے، یعنی وطر میں کیا چیز پڑھتے تھے. تو بأي شيء كان يوتر، کس چیز سے وطر کی نماز پڑھتے. قالت، تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل بالفلق اور قل بالناس پڑھتے. رواہ ترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا. اس حدیث سے واضح اور کھلے طور پر ظاہر ہو جا رہا ہے کہ امام اعظم کا جو مذہب ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے، یہ 3 رکعت ہونا اس حدیث سے بالکل ظاہر ہے. اس لیے کہ اگر وطر کی نماز ایک ہی رکعت ہوتی تو حضرت صدیقہ اس طرح نہیں بیان فرماتے کہ وطر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادا کرتے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل واللہ اور معوذتین پڑھتے. اس انداز سے نہیں بیان فرماتی وہ. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وطر کی نماز میں مثلا قل واللہ اور معوذتین پڑھتے. ایک ہی رکعت کی نماز ہوتی تو ایک ہی رکعت کا حکم بتاتے، 3 رکعت کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمائے. اس حدیث کو امام نسائی نے عبد الرحمن ابن ابزی سے روایت کیا ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے ابی ابن کعب سے اور دارمی نے ابن عباس سے یہ روایت کیا. البتہ دارمی کی روایت میں معوذتین کا ذکر نہیں ہے. وعن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے. اقولہن فی قنوت الوتر، وہ کلمات میں وطر کی دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں. جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے میں وہ کلمات جو وطر کی نماز ادا کرتا ہوں تو وطر کی دعائے قنوت میں پڑھتا ہوں. وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ. فی من ہدیت، ان لوگوں میں شامل کر دے، ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی، جن کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائی. وعافنی فی من عافیت، اور اے اللہ مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں کر جن کو تو نے عافیت بخشی. وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ تو میرا والی بن اور ان لوگوں میں شامل فرما جن لوگوں کا تو ہی والی ہے. وہ بارک لی فیما اعطیت، اور اے اللہ میرے لیے برکت عطا فرما اس میں جو تو نے عطا فرمایا ہے. وقنی شر ما قضیت، اور مجھے بچا اس کے شر سے جس کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے اوپر کوئی اور فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. إِنَّكَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اور اے اللہ جس کا تو والی ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تبارک ربنا و تعالیت، اے رب میرے تو ہی برکت والا ہے اور تو ہی بلندی والا ہے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و دارمی. اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور دارمی نے روایت کیا.
وعن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم فی الوتر قال سبحان الملک القدوس. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وتر کی نماز میں سلام پھیرتے تو یہ کہتے کیا؟ سبحان الملک القدوس، پاکی ہے اس بادشاہ کی جو منزہ اور پاک ہے ہر عیب سے، برائی سے. رواہ ابن داؤد، ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کیا. وزادہ 3 مرات یطیل فی آخرہن، اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ یعنی اضافہ کیا. وفی روایت للنسائی عن عبد الرحمن ابن ابزی عن ابیہ قال کان یقول اذا سلم سبحان الملک القدوس 3 ویرفع صوتہ بثالثۃ. اور نسائی کی جو روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابزی سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ وہ کہا کرتے جب سلام پھیرے وتر کی نماز میں سبحان الملک القدوس، سلام پھیرنے کے بعد وتر کی نماز کے یہ کہا کرتے سبحان الملک القدوس 3 بار 3 ویرفع صوتہ بثالثۃ، اور تیسری بار میں آواز بلند کرتے تھے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی آخر وترہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وتر کی نماز کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے، جو وتر پڑھ لیتے تو وتر پڑھنے کے بعد اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیری ناراضگی سے تیری ہی رضا کی پناہ لیتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری عفو کی پناہ لیتا ہوں تیری سزا سے، کہ تو سزا جو دینے والا ہے اس سے تیری ہی عفو کی پناہ لیتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اے اللہ میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں خود تجھی سے، یعنی تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ لیتا ہوں. وَلَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اے اللہ میں تیری ثنا شمار نہیں کر سکتا. کوئی بندہ اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی ثنا کیا شمار کر سکے، جبکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جتنے سمندر ہیں وہ اور انہی کے مثل اور یہ سب سیاہی بن جائیں، بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے درخت پیڑ پودے ہیں سب کے قلم بنا دیے جائیں، اور اللہ کی ثنا اور خوبیاں لکھی جائیں، تو یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں، سارے قلم ٹوٹ جائیں، مگر اللہ کے کلمات اور ثنا ختم ہو جائے. اللہ فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، اور تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی خود ثنا بیان فرمائی. رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ، اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت. وعن ابن عباس قیل له هل لك في امیر المؤمنین معاویۃ ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انه فقیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہائے مدینہ ہے نا ان میں حضرت ابن عباس بھی ہیں. حضرت
عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. یہ 3 عبداللہ بہت مشہور ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عبداللہ تھے، ان کے بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ. تو فرمائے کہ حضرت ابن عبداللہ سے روایت ہے، قیل لہو، ان سے کہا گیا، حل لکا فی امیر المؤمنین معاویۃ ما اتر الا بوعدۃ، کہ آپ کے لیے آپ کی طرف سے کوئی بات ہے امیر المؤمنین حضرت معاویہ پر. تو چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں وتر کی نماز 3 رکعت ہے اور حضرت امیر معاویہ 1 ہی رکعت پڑھتے تھے. تو فرمائے کہ کیا امیر المومنین معاویہ جو وتر کی نماز نہیں پڑھتے مگر 1 ہی رکعت، تو ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ آپ کی کچھ بات ہے آپ کی ان کے اوپر؟ قال، تو حضرت ابن عباس نے کہا، اصاب انہ فقیہ، کہ انہوں نے اصابت کو، درستی کو پا لیا اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں. پا لیا کا مطلب یہ ہوا، یہ مطلب نہیں کہ وہ وتر کی نماز جو وہ 1 ہی قائل ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وتر کی نماز 1 ہی ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقیہ بھی تھے. تو کہا کہ فقیہ جب حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے تو اس بات پر یہ، اور صحابی بھی ہیں، تو اس بات پر دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، ہے نا. تو یہ اصل حکم اگرچہ 3 رکعت ہے، مگر چونکہ وہ خود فقیہ ہیں اور انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ استنباط کیا، تو اس صورت میں وہ 1 اجر کے تو مستحق، ثواب کے تو مستحق ہیں ہی، ثواب کے مستحق ہیں. اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا. وفی روایت قال ابن ابی ملیکۃ اوتر معاویۃ بعد العشاء برکعۃ. تو ایک روایت میں ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد 1 ہی رکعت سے وتر کی نماز پڑھ لی. وَعِنْدَهُ مولن ابن عباس، اور ان کے پاس حضرت ابن عباس کے مولا تھے. مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، جس غلام کو حضرت ابن عباس نے آزاد کر دیا تھا. فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ، وہ حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور ان کو خبر دی. فقال، تو حضرت ابن عباس نے کہا، دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو چھوڑو، ان کے بارے میں کچھ مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے. تو اب گویا کہ جو 1 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کے پاس دلیل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا. وعن بریدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بریدہ سے بات، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ وتر حق ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، تو جس نے وتر کی نماز نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے. الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، تو جس نے وتر کی نماز نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو الوتر حق، حق کا معنی امام اعظم کے مذہب میں یہ کہ واجب ہے، اور امام شافعی کے مذہب میں یہ کہ ثابت ہے حق کا معنی. تو اس لیے واجب ہے حق کا معنی، تو وتر کی نماز جو ہے امام اعظم کے مذہب میں واجب ہے. الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا.
اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بیان فرمایا. تو یہ اس انداز سے بیان فرمانا بھی اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی وجوب پر دلالت کرتا ہے. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا ذکر او اذا استيقظ. حضرت ابو سعید خدری سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وتر کی نماز سے سو جائے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے ان کو بھروسہ تھا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہو جائیں گے، لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا اور سو گئے. او نسیہ یا بھول جائے، فلیصلی اذا ذکرہ، تو چاہیے کہ وہ پڑھ لے جب یاد آ جائے. او اذا استيقظ، یا جب بیدار ہو، آنکھ لگی سو گئے تو جب بیدار ہو تب پڑھ لے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس لیے فرمانے کہ جب بعد میں جب بیدار ہو یا جب یاد آ جائے تو پڑھ لے. وان مالک بلغہ ان رجلا سأل ابن عمر عن الوتر او واجب ہوا. حضرت مالک سے روایت ہے کہ بلغہ، ان کو خبر پہنچی کہ ایک آدمی نے ابن عمر سے وتر کی نماز کے بارے میں دریافت کیا کہ واجب نہیں ہوا، کیا یہ واجب ہے؟ فقال عبداللہ قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی، وہ اوتر المسلمون، اور مسلمانوں نے بھی وتر کی نماز پڑھی. فجعل الرجل يردد علیہ، وہ آدمی یہی سوال بار بار دہراتا کیا وتر کی نماز واجب ہے؟ اور ہر بار جو ہے حضرت ابن عمر یہ جواب دیتے یہ عبداللہ یقول اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتر المسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی اور مسلمانوں نے پڑھی. رواہ فی الموطا، اس حدیث کو موطا میں روایت کیا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رکعت سے وتر کی نماز پڑھتے. وتر کی نماز 3 رکعت سے پڑھتے. یقرأ فیہن بتسع سور من المفصل، اور ان 3 رکعتوں میں مفصل کی 9 سورتیں پڑھتے، یعنی کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں. یقرأ فی کل رکعت نہیں ثلاث سور، تو فی کل رکعت بثلاث سور، اور ہر رکعت میں 3 سورتیں پڑھتے. آخرہن قل هو اللہ احد، اور سب سے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے. اچھا، تو رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. وعن نافع قال كنت مع ابن عمر بمکہ والسماء مغیمۃ. حضرت نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا. حضرت نافع حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو کہا کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا مکہ معظمہ میں، والسماء مغیمۃ، اور آسمان ابر آلود تھا، یعنی بادل چھائے ہوئے تھے. فخشی الصبح، تو رات میں ان کو صبح کا اندیشہ ہو گیا. فاوتر بواحدۃ، تو ایک رکعت ملا کر وتر کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت جو پڑھی تھی اسی میں ایک رکعت ملا کے وتر کی نماز پڑھ لی. ثم انکشف، پھر جب بادل چھٹا کھلا، فرآ انہ علیہ لیلا، دیکھا تو یہ رات ہی ہے. فشفع بواحدۃ ثم صلی رکعتین، پھر وہ جو ایک رکعت سے ملا کے وتر کر لیا تھا اسی میں ایک رکعت اور ملا کر کے اس کو 2 رکعت پورا کر لیا.
اور ثم صلی رکعتین پھر 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے. فلما خشیت صبح اور جب پھر صبح کا اندیشہ ہوا تو اوتر بواحدۃ 1 رکعت سے وتر پوری کر لی، یعنی 2 رکعت جو پڑھی تھی اس 2 رکعت میں 1 رکعت اور ملا کر کے وتر کر لیا. رواہ مالک، اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا. وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا فیقرأ وهو جالس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے، یعنی نفل نماز وغیرہ آخری عمر میں. فیقرأ وهو جالس، تو قرات کرتے اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے ہوتے. فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 او 40 آیتن، اور جب اپنی قرات میں سے یہ اتنا باقی رہ جاتا جتنے کہ وہ 30 یا 40 پوری ہو جائیں، قام تو کھڑے ہو جاتے. وہ قرأ وهو قائم، اور قرات کرتے اس حال میں کہ وہ کھڑے رہتے، یعنی پہلے تو بیٹھے رہتے، بیٹھ کر کے قرات کرتے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے. ثم رکع، پھر رکوع کرتے. ثم سجدہ، پھر سجدہ کرتے. ثم یفعل، پھر رکعت ثانیۃ مثل ذلک، اور پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. رواہ ترمذی وزاد ابن ماجہ خفیفتین وهو جالس، اور ابن ماجہ کی جو روایت میں ہے کہ 2 رکعتیں بہت خفیف پڑھتے، یعنی بہت زیادہ طویل نہیں اور بیٹھ کر پڑھتے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ ثم یرکع رکعتین. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 رکعت سے وتر کر لیتے، یعنی 2 رکعت جو سے پہلے پڑھی 1 رکعت اور ملا لیتے. ثم یرکع رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھتے. یقرأ فیہما وہو جالس، تو وہ دونوں رکعتیں پڑھتے اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے. فاذا اراد ان یرکع قام فرکع، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہوتے، اس کے بعد رکوع کرتے، یعنی بیٹھ کر پڑھتے اور کھڑے ہو کر رکوع کرتے. رواہ ابن ماجہ، اس حدیث پہ ابن ماجہ نے روایت کی. بس 2 حدیث سے مختصر. وعن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا السحر جهد وثقل. حضرت ثوبان سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ یہ جو بیدار ہونا ہے تہجد کے لیے، یہ کچھ مشقت والا اور ثقل بوجھ والا ہے، بوجھ ہے. فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، تو جب تم میں سے کوئی وتر کی نماز پڑھے تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے. اگر رات کو وتر کی نماز عشاء کے بعد ہی پڑھنا چاہتا ہے تو وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت یہ نفل پڑھ لے. فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، اگر رات میں بیدار ہوا تو بہت اچھا، تو تہجد کی نماز پڑھ لے گا. وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ، ورنہ یہی جو 2 رکعتیں وتر کی نماز پڑھی وہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، تہجد کی طرح انہیں کو ثواب ملے گا. تو ایسے ہی وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھنے کے بارے میں بیان کیا گیا. رواہ دارمی، حدیث کو دارمی نے روایت کیا. وعن ابی امامہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما بعد الوتر وهو جالس. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو وتر کی نماز کے بعد پڑھتے. وہ ہوا جالسن، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے، یہ 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے. یقرأ فیہما، ان دونوں رکعتوں میں کیا پڑھتے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پہلی رکعت 1 رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی. یہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو پڑھتے، 2 رکعت میں پہلی اس میں اذا زلزلت اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون.